السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسلم علیکم اور آج ہم موجود ہیں فتح پور وارڈ نمبر 2 نظرت کاری حیات والا مدرسہ ہے۔ تو یہاں پر احساس ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک سکول بنایا گیا ہے جو کہ بے سارا یتیم اور مسکین بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ آج کل مہنگائی کے دور میں وہ اپنی تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ایک چیف گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک ٹیچر ہیں۔ تو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ادارے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے فاروق صاحب کا، خصوصاً جو یہ ادارہ ہے احساس ویلفیئر سکول، کیونکہ فتح پور میں اس طرح کا کوئی باقاعدہ ادارہ پہلے موجود نہیں ہے جو یتیموں اور ڈیزرونگ لوگوں کے لیے کام کر سکتا ہو۔ فاروق صاحب خود اس کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو دیگر دوست ہیں وہ اس کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں۔ اس بھیانک دور میں، اتنی شدید مہنگائی میں، جہاں لوگ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے مشکل کا شکار ہیں، تو وہاں پہ یہ اتنا اچھا اقدام کر رہے ہیں، اور ان کے جو مستقبل کے پلانز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں کہ لوگوں کو سکل فراہم کی جائے، ان کے بچوں کو ٹریننگ دی جائے، انہیں سلائی سکھائی جائے، انہیں کمپیوٹر کے بارے میں معلومات دی جائیں، انہیں جو ابتدائی بیسک ایجوکیشن ہے کمپیوٹر کے حوالے سے وہ دی جائے۔ اور جہاں میں نے ابھی وزٹ کیا ہے، کلاسز دیکھی ہیں، بہت اچھا اقدام ہے، بڑے اچھے کلاس رومز ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک شہر کے مرکز میں اتنی بڑی بلڈنگ اس مقصد کے لیے وقف کر رکھی ہے جس کا کرایہ کم از کم 50,000 روپیہ ہو سکتا ہے، جو یہ خود ارن کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس مقصد کے لیے وقف کر رکھی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ جی دیکھیں، یہاں پہ آج یہ چیف گیسٹ تھے، انہوں نے کلاس روم کا بھی دورہ کیا، بچوں سے بھی انہوں نے معلومات لی۔ تو ان کا کہنا یہی تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں پہ چولہا جلانا مشکل ہے، لیکن فتح پور میں ایک ایسی شخصیت ہے ماسٹر فاروق صاحب جو کہ پہلے بھی اسکول سے اٹیچ ہیں، ان کی ساری جو زندگی ہے، لائف ہے، وہ تعلیمی اداروں میں گزری ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا ادارہ یہاں پہ قائم کیا ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ تو اسی حوالے سے چیف ایگزیکٹو فاروق اسماعیل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، یہاں کے آنر ہیں، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ماسٹر فاروق اسماعیل صاحب۔ بہت سارے اداروں میں وہ پہلے بھی پڑھا چکے ہیں، بہت سارے اس فتح پور میں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو آج ان سے بھی ادارے کے متعلقہ سوالات کریں گے کہ سر، آج کل کے دور میں بہت ہی مہنگائی ہے، تو ایک بچے کا اخراجات پورے کرنے بہت مشکل ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح یہ ادارہ چلا رہے ہیں؟ جی اسلم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ ریلائز کیا کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کام کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، اسپیشلی آپ کا شکریہ۔ آج کے دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مہنگائی کی جو لہر آئی ہے، اس مہنگائی کی لہر میں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بھی پس گئے ہیں، تو اپنے بچوں کو اسکول چھڑوا رہے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں، کچھ لوگوں نے تو بچوں کو کن دکانوں پہ کام سکھانے کے لیے بھیج دیا ہے، کچھ گلیوں محلوں میں آوارہ پھر رہے ہیں، یہاں تک کہ بچے گداگری کی طرف بھی چلے گئے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ منشیات کی طرف بھی چلے گئے ہیں۔ تو ہم نے ان بچوں کو دیکھا اور ہم نے محسوس کیا یہ پھول کلیاں ان کی عمر پڑھنے کی ہے، تو والدین مسائل کی وجہ سے ان کو تعلیم نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ اور یہاں پہ الحمدللہ ہم نے اپریل میں شروع کیا تھا، ہمارے پاس 56 بچے کا ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ مزید ہماری کوشش جاری ہے کہ ان بچوں کو مزید اچھے سے اچھا پڑھا سکیں۔ جی سر، یہاں پہ ہم نے وزٹ کیا، بچوں سے بھی بات ہوئی، یہاں کی جو ٹیچر ہیں ان کو پڑھا رہی ہیں ان سے بھی بات ہوئی، تو آپ یہاں پہ بکس بھی فری دے رہے ہیں، 56 بچے ہیں، تو ان کے آپ یہ بکس وغیرہ تعلیمی اخراجات کیسے پورے کر رہے ہیں؟ اسلم بھائی، میں نے یہ 1 کنال کی بلڈنگ ہے، اس کو وقف کیا ہوا ہے، میں اپنا ٹائم فری وقف کر رہا ہوں، باقی دوست ہیں ساتھ مل کے وہ کر رہے ہیں۔ انہی دوستوں کے تعاون سے بچوں کو ہم بکس بھی لے کے دے رہے ہیں، جو بچہ یونیفارم افورڈ نہیں کر رہا ہے اس کو یونیفارم بھی لے کے دے رہے ہیں، اسٹاف کی پے ہے، صرف اور اسٹاف کی پے جو ہے وہ دوستوں سے اکٹھی کر کے اسٹاف کو دی جا رہی ہے، اس میں میں فری آف کاسٹ پڑھا رہا ہوں۔ دوسرا، آپ نے آج کل دیکھا ہوگا بچوں کی لکھائی بہت خراب ہو رہی ہے، تو ہم نے بچوں کی لکھائی کے لیے اسپیشلی تختی پہ فوکس کیا ہے، ہم بچوں کو تختی لازمی لکھوا رہے ہیں تاکہ بچوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو۔ صبح ان کو بچوں کو ہم نے ابھی تک کلمے، دعائیں، 6 کلمے بچوں کو بالکل یاد ہو گئے ہیں، دعائیں ہیں وہ بھی یاد کروائی ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی۔ فی الحال ہم نے پرائمری اسکول شروع کیا ہے، اگر دوستوں کے تعاون اسی طرح ہمارے ساتھ رہے تو ہم اس کو مزید مڈل یا پھر ہائی تک بھی لے کے جائیں گے، اور آگے ہمارا اس کے ساتھ پروگرام ہے کہ ہم بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ یہاں کے آنر فاروق اسماعیل صاحب موجود تھے،
تو ان سے بھی ہماری بات ہوئی. ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ تعلیمی اخراجات افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے والدین غریب ہیں, وہ اخراجات میں افورڈ نہیں کر سکتے. تو ایسے بچوں کو ہم یہاں ایڈمیشن دے رہے ہیں. خاص کر یتیم بچے جو ہیں ان پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ یہاں پہ نہ تو کوئی فیس ہے اور نہ ہی بکس وغیرہ کی کوئی یہاں ہم پیسے لیتے ہیں. بکس اور نوٹ بکس, اس کے علاوہ جو یونیفارم ہے وہ بھی فری دی جا رہی ہے. تو یہ ان کے طرف سے یقیناً ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں اتنا بہت بڑا یہ کام ہے, کار خیر ہے, صدقہ جاریہ میں تو کہوں گا اس کو. یہاں پہ سٹاف بھی ہے, فیمیل سٹاف ہے, 3 ٹیچریں انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں. تو ان کی سیلری بھی ہے, وہ بھی یہ جیب سے دے رہے ہیں. کچھ دوست ہیں ان کے جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو اتنا بڑا ادارہ, یعنی کہ یہاں پہ 56 بچوں کی تعداد ہے جن کے اخراجات یہ خود برداشت کر رہے ہیں. مخیر حضرات سے میں پھر اپیل کروں گا کہ اس کار خیر میں حصہ شامل کریں, اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مخیر حضرات صاحب حیثیت ہیں, تو یقیناً اس جیسے ادارے سے بہتر کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا جہاں پہ قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے. ہم ویلفیئر ٹرسٹ پہ موجود ہیں اور یہاں پر جو ٹیچر ہائر کی گئی ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں پہ فری تعلیم دی جا رہی ہے, بچوں کو فری بکس دی جا رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ جو بچے ابھی تک اسکول میں نہیں آئے, وہ اپنی تعلیمی اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کے لیے پیغام ہے کہ اسکول میں آئیں, کیونکہ یہ ادارہ ہمیں بچوں کو فری ایجوکیشن دے رہا ہے, اور جو ٹیچر ہائر کی گئی ان کو بھی ادارہ یہ وہ دے رہا ہے. یہاں پہ بچوں کی کتنی تعداد ہے؟ بچوں کی تعداد کافی ہے, ادھر ہر کلاس میں 20 سے زیادہ ہے بچوں کی تعداد. جی دیکھیں, یہاں پر جو ٹیچر یہاں پہ پڑھا رہی ہے, تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں, تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے والدین غریب ہیں, وہ تعلیمی اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کو بھی یہ میسج دے رہی ہیں کہ وہ جلد از جلد اس ادارے میں اپنا ایڈمیشن لیں, تاکہ وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جو جاری رکھ سکیں, نہ کہ وہ کسی غلط کاموں میں پڑھیں, وہ آوارہ پھریں. اس کی بجائے کہ وہ اسکول میں ایڈمیشن لیں. یہاں پہ نہ تو کوئی فیس لی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی بکس وغیرہ کا اخراجات ہیں. ادارے کی طرف سے بکس بھی فری دی جا رہی ہیں اور یونیفارم بھی. جی ناظرین, یہاں پہ اسی اسکول میں جو اپنی تعلیمی سرگرمیاں کچھ جاری رکھے ہوئے ہیں, میرے ساتھ بچے بھی یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو بیٹا کیا بتانا چاہیں گے اسکول کے بارے میں؟ ادھر اسکول میں ادھر پڑھائی بھی اچھی ہے اور فیس بھی نہیں لیتے, اور بکیں بھی خود دیتے ہیں, اور ٹیچریں پیار بھی کرتی ہے, بہت اچھی ہے. یہ اسکول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. ماحول کیسا ہے یہاں کا؟ ٹھیک ہے. کتنے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ بہت کافی زیادہ ہیں. بیٹا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟